لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کے کامل درجے کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ اور محبوب ترین چیزوں کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ نہ کر دو. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا، یہ خوشخبری سنائی، نیکی کے کامل درجے پر پہنچنے کے لیے اپنی محبوب اور پسندیدہ چیزوں کو اللہ کے لیے قربان کرنا ضروری ہے، انہیں خرچ کرنا ضروری ہے. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینہ منورہ میں ایک باغ تھا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض مرتبہ تشریف لے جاتے تھے، آرام کیا کرتے تھے، پانی نوش فرمایا کرتے تھے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے انسنی نہیں کی، بلکہ اس پر فوراً عمل کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، یہ آیت نازل فرمائی ہے، میں نے اپنے پورے مال میں غور و فکر کیا تو مجھے اپنے مال میں اپنا سب سے زیادہ محبوب ترین اور پسندیدہ مال یہی باغ نظر آیا. یا رسول اللہ، آپ اسے قبول. دین کی بات کو سن کر عمل کرتے تھے، اس کے بعد دوسروں تک پہنچایا بھی کرتے تھے. کیونکہ اللہ رب العزت نے اس امت میں ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، یہ دائی امت ہے. اس امت کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے طفیل میں نبیوں والا کام دیا ہے. نبیوں والی ذمہ داری اللہ نے اس امت کے کندھوں پر ڈالی ہے. اب قیامت تک دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا. دین کے بغیر کوئی دنیا میں اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتا. دنیا سے جانے کے بعد دین کے بغیر کوئی نہ قبر میں عذاب سے بچ سکتا ہے، نہ میدان حشر میں عذاب سے بچ سکتا ہے، نہ پل صراط پر سے پار ہو سکتا ہے، نہ جہنم سے بچ سکتا ہے اور نہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے. دنیا میں بھی حفاظت کے لیے، اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے، رحمتوں برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کا دین ضروری ہے. اور دنیا سے جانے کے بعد بھی قبر میں، حشر میں اور صراط پر اللہ کے عذاب اور پکڑ سے بچنے کے لیے انسان کے پاس دین ہونا ضروری ہے. جہنم سے بچنے کے لیے ہر ایک کے پاس دین ہونا ضروری ہے. جنت میں داخل ہونے کے لیے ہر ایک کے پاس دین ہونا ضروری ہے. اس لیے صحابہ دین کو صرف سیکھ کر اپنی ذات تک محدود نہیں رکھتے تھے، بلکہ اس دین کو دنیا میں پہنچانے کے لیے کوشش بھی کیا کرتے تھے. جان لگانی پڑے جان بھی لگایا کرتے تھے، مال لگانا پڑے اس کے لیے مال بھی خرچ کیا کرتے تھے. ان کی قربانیوں سے ہی ساری دنیا میں دین گیا ہے. صحابہ جس طرح اس دین کو آگے پہنچانے کے ذمہ دار ہیں، اسی طرح قیامت تک آنے والا ایک ایک مسلمان اس دین کو آگے پہنچانے کا ذمہ دار ہے. اس دین سے متعلق ہر مسلمان کے ذمہ 3 کام ہے. نمبر 1، وہ دین کو سیکھے. نمبر 2، وہ دین پر عمل کرے. نمبر 2، وہ دین کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے جان بھی لگائے اور مال بھی لگائے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سارے ہی مسلمانوں سے، چاہے وہ کسی بھی برادری کے ہوں، کسی بھی نسل کے ہوں، کسی بھی خاندان کے ہوں، کسی بھی ملک اور وطن کے ہوں، ان سے مطالبہ کیا ہے، کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو تم اللہ کے دین کے مددگار ہو جاؤ. اے ایمان والو تم اللہ کے دین کے مددگار ہو جاؤ. تو یہ 2-4 لوگ ابھی بیچ میں یہاں کھڑے ہوئے ہیں، آپ سے گزارش ہے انہیں بٹھا لیں. باقی تو سب ماشاءاللہ بیٹھ گئے، بہت ہی اچھے لوگ ہیں. جے پور والے نے تو بیٹھنا سیکھ لیا اور ماننا بھی سیکھ لیا ماشاءاللہ. تو 2-4 کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، انہیں بھی آپ خوشامد کر کے بٹھا لیں. 100% لوگ اطاعت میں آ جائیں گے اور اطاعت والوں میں شامل ہو جائیں گے، اس لیے بٹھا لیں. کناروں میں کھڑے ہوئے انہیں بھی بٹھا لیں خوشامد کر کے. جو کناروں میں ہیں بھائی آپ لوگ بھی بیٹھ جاؤ، بیٹھ کر بات سنو. تھوڑے سے کھڑے اکثر بیٹھ گئے، وہ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم بھی ماننے والوں میں شامل ہوں گے. ماننے والے ہی جنت میں جائیں گے، ماننے والوں ہی کی زندگیوں میں دین آتا ہے، ماننے والے ہی اللہ کے یہاں قبول کیے جاتے ہیں. اس لیے ان کی بھی خوشامد کر کے بٹھا لیں انہیں. بہت اچھا. اور ابھی جو لوگ پیچھے مسجد کربلا کے سامنے کھڑے ہو گئے، ٹھہر گئے، ان سے بھی گزارش ہے آگے بڑھ جائیں. ابھی آگے میدان میں کافی جگہ ہے، پنڈال کے باہر کافی جگہ ہے. جو لوگ وہاں کھڑے ہوئے
مسجد کربلا کے گیٹ کے آگے جہاں اجتماع کا بینر بھی لگا ہوا ہے، ان سے ہم گزارش کر رہے ہیں وہ آگے بڑھ جائیں. ابھی وہاں راستہ روک کر کھڑے ہوں گے، پیچھے آنے والے ہزاروں لوگ ان کی وجہ سے وہاں پریشان ہوں گے. ان سے گزارش ہے برائے مہربانی آپ آگے بڑھ جائیں، اور جو لوگ مجمع جوڑنے میں ہیں ان کو آگے بڑھا دیں، راستے کو خالی کروا دیں.